السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت پاورفل وظیفہ لے کے حاضر ہوں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے بہت پاورفل عمل ہے۔ تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور حدیث پاک سے یہ وظیفہ، یہ عمل موجود ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دو عمل رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، اور اسی طرح سے جو لوگ بے روزگار ہیں اور روزگار کی تلاش میں ہیں اس کے لیے، اور اسی طرح سے جن کا کاروبار تو ہے لیکن گاہک نہیں آتا ہے دکان پر، کاروبار چل نہیں پا رہا ہے، دن بدن گھٹتا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ اور جن بھائیوں کے رزق میں برکت نہیں ہے، سیلری تو بہت زیادہ ہے، 30,000 40,000، لیکن مہینہ پورا نہیں ہو پاتا ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اوپر سے قرضہ بھی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے رزق سے ریلیٹڈ جتنی بھی پرابلمس ہیں، جتنی بھی تنگیاں ہیں اور جتنے بھی حالات آتے ہیں، ان تمام کے لیے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دو عمل ہیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو دونوں پر عمل کر لیں، چاہیں تو دونوں میں سے جو آسان لگے اس پر عمل کر لیں۔ یوٹیوب پر بہت سارے وظائف رزق میں برکت کے لیے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جو تاثیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل میں ہے، حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات میں جو اثر ہے اور جو تاثیر ہے، وہ دنیا کی کسی اور بات میں نہیں ہو سکتی۔ پہلا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فقر و فاقہ اور تنگ معاش کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، گاہک نہیں آتے ہیں، تنگی کی شکایت کی، کاروبار کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ کیا بتایا؟ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، بس تمہیں سلام کرنا ہے۔ پھر مجھ پر سلام بھیجو۔ کیسے بھیجو؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے سلام بھیجو۔ پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھو، پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کی بارش فرما دی، رزق کی بارش فرما دی، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر اور پڑوسیوں پر بھی بہانے لگا۔ اللہ نے اس کو اتنا نوازا، اتنا نوازا۔ تو کیا کرنا ہے؟ جب گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام کرنا ہے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد حضور پر سلام بھیجنا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنا آسان عمل ہے۔ وظیفے بتانے والے ایسے ٹیڑھے میڑھے وظیفے بتاتے ہیں کہ آدمی چکر بندی بن جاتا ہے، یار یہ کیا کروں میں، اتنے بجے بیٹھنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، اس طرف رخ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں میں یہی خاص بات ہے کہ کوئی بھی حضور کا بتایا ہوا عمل، حضور کا طریقہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو پریشانی میں ڈالے۔ دوسرا عمل جو حدیث سے ثابت ہے وہ روزی میں برکت کے لیے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کا عمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے گا اس سے تنگ دستی دور ہو جائے گی، ہے نا، اور فراوانی اور خوشحالی آ جائے گی، یہاں تک کہ اپنے پڑوسیوں پر بھی بہائے گا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب بھی گھر میں داخل ہوں تو کیا پڑھنا ہے؟ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اور یہ گھر میں خواتین ہیں، جب بھی وہ کوئی بھی جو بھی گھر میں داخل رہنے والے لوگ ہیں، جب بھی وہ گھر میں داخل ہوں یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ یہ جو عمل ہے نا، حدیث سے ثابت جو عمل ہیں، اس پر عمل کریں آپ، انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ تو مجھے امید یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، پورا گھر اس پر عمل کریں۔ گھر کی خواتین جب گھر میں داخل ہوں وہ بھی اس طرح، مرد حضرات داخل ہوں وہ بھی اس طرح، انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا گناہوں سے بچنا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ گناہوں سے اگر آپ نہیں بچ رہے ہیں یا پھر آپ کے گھروں میں گناہ ہو رہے ہیں، پھر آپ دنیا بھر کے کتنے ہی وظیفے کیوں نہ کر لیں، حالات نہیں سدھر سکتے، برکت نہیں آ سکتی ہے۔ تو گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان کے رزق میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے اس عمل کو شیئر ضرور کریں تاکہ مسلمان حدیث سے جو ثابت شدہ عمل ہیں ان پر عمل کرے، اور جو طرح طرح کی خرافاتیں آج کل موجود ہیں، فتنے کا زمانہ ہے، ان سے مسلمان بچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔